دوستو، ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن کس کے پاس ہوتا ہے، اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جب روس کے صدر کو جوہری بریف کیس کھولنا پڑا۔ ایگور سیزگن اسلحہ کے ماہر ہیں۔ وہ روس کے رہنے والے ہیں اور کبھی وہاں کی حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ سن 1999 میں روس نے ان پر لندن کی ایک کمپنی کو عسکری انٹیلیجنس فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ ایگور نے بے گناہی کا دعویٰ کیا لیکن انہیں 11 برس قید میں رکھا گیا۔ انہیں 2010 میں جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے لندن میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ برطانوی دفاعی تھنک ٹینک میں سینئر فیلو ہیں۔ ایگور بتاتے ہیں، امریکہ میں جوہری فٹ بال کی طرح روس کے صدر کے پاس بھی ایک جوہری بریف کیس ہوتا ہے جس میں جوہری میزائلوں کے کوڈ ہوتے ہیں۔ یہ بریف کیس ہمیشہ صدر کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سوتے ہیں تو یہ ان کے 10-20 میٹر کے دائرے میں رہتا ہے۔ روس پر حملے کی خبر آنے پر بریف کیس میں الارم بجتا ہے اور فلیش لائٹ روشن ہو جاتی ہے، جس سے صدر فوری طور پر بریف کیس کے قریب پہنچ کر وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے 2 بریف کیس روسی وزیر اعظم اور روسی وزیر دفاع کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ایٹمی حملے کا حکم صرف صدر ہی دے سکتے ہیں۔ ایگور بتاتے ہیں کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں اور یہ بریف کیس ان کی ذمہ داری ہے۔ ہنگامی صورتحال میں وہ اس بریف کیس کے ذریعے فوج کے کمانڈرز اور وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے بات کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا موقع صرف ایک بار آیا جب روس کے صدر کو یہ بریف کیس کھول کر فعال کرنا پڑا۔ ایگور بتاتے ہیں کہ 25 جنوری 1995 کو اس بریف کیس کا الارم بجا تھا۔ اس کی روشنی چمکنے لگی۔ دوسری وارننگ لائٹ صدر کی میز پر جل رہی تھی۔ اس وقت بورس یلسن صدر تھے۔ روسی ریڈارز نے سرحد کے قریب بحیرہ بیرنٹس کے اوپر ایک میزائل دیکھا تھا جو تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وقت کم تھا۔ ایگور بتاتے ہیں، بورس یلسن نے اپنا بریف کیس آن کر لیا تھا۔ وہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس صرف 5 سے 9 منٹ کا وقت تھا۔ روسی آبدوزوں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا، تاہم بعد میں پتہ چلا کہ یہ وارننگ الارم غلط تھا۔ یہ دراصل ناروے کا ایک راکٹ تھا جسے سائنسی مشن پر چھوڑا گیا تھا۔ اس راکٹ کو روس کی طرف آنے والا میزائل سمجھ کر حملے کا الارم بجا دیا گیا۔ اگر بورس یلسن اس وقت جوہری میزائل داغنے کا حکم دیتے تو دنیا کی تاریخ میں کئی نئے صفحات جڑ چکے ہوتے۔ امریکہ کی طرح روسی نظام میں بھی یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر صدر ایٹمی حملے کا حکم دیں گے تو حملہ ہوگا۔ ایگور کہتے ہیں، روس میں اکثر یہ جاننے کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں کہ میزائل لانچ کرنے کی تیاریاں کتنی ٹھوس ہیں۔ کبھی کبھی میزائل پر نظر رکھنے والوں کو غلط لانچ کوڈ دے کر حملے کی تیاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آیا وہ حقیقی جنگ کی صورت میں جوہری حملہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کا لیٹر آف لاسٹ ریزارٹ۔ پروفیسر پیٹر ہینسی کتاب دی سائلنٹ ڈیپ کے شریک مصنف ہیں، یعنی کو آتھر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانوی فوج کے پاس ٹرائیڈنٹ نیوکلیئر میزائلوں سے لیس 4 بہترین آبدوزیں ہیں، جن میں سے ایک ہمیشہ بحری اوقیانوس میں تعینات رہتی ہے۔ یہ صرف ایک اشارے پر ایٹمی حملہ کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی بحری اوقیانوس کی خاموش گہرائیوں میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ایک آبدوز رہتی ہے جس کی موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہوتا اور کوئی اس بارے میں معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ پروفیسر پیٹر کا کہنا ہے کہ برطانوی نظام میں جوہری میزائلوں کو لانچ کرنے کا حکم صرف وزیر اعظم ہی دے سکتے ہیں۔ ان کے ایک حکم پر رائل نیوی وینگارڈ کلاس آبدوز سے جوہری حملہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے برطانوی وزیر اعظم نیوی کے 2 افسران کو میزائل لانچ کرنے کا خصوصی کوڈ بتاتے ہیں۔ ان دونوں افسران کے پاس بھی خصوصی کوڈ ہیں، وہ اپنے کوڈ بھی بتاتے ہیں۔ کوڈ دینے کا یہ عمل لندن کے باہر واقع ایک بنکر میں کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سمندر میں تعینات آبدوز کو
ایٹمی میزائل داغنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر پیٹر ہینسی بتاتے ہیں، ایک آبدوز میں بھی 2 افسران یہ پیغامات بغیر وائرلیس وصول کرتے ہیں اور پھر اپنے متعلقہ کوڈز کو ملا کر میزائل لانچ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایٹم بم کس طرح کے ہوتے ہیں؟ پہلا، فشن بم، جس میں نیوکلیئر فشن استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جب نیوٹران ایک ایٹم سے ٹکراتا ہے تو یہ ایٹم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس عمل سے بڑی مقدار میں توانائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، تھرمو نیوکلیئر یا ہائیڈروجن بم، جس میں نیوکلیئر فیوژن استعمال ہوتا ہے۔ اس میں انتہائی زیادہ درجہ حرارت پر ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور اس عمل سے توانائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پروفیسر پیٹر ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں آبدوز سے میزائل ٹیسٹ فائر دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں، کپتان نے کچھ سفید دھواں سا دکھایا اور پھر گیس کا ایک گولہ تیزی سے سمندر میں نظر آیا۔ چند سیکنڈز میں ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا۔ سمندر کے پانی پر گیس کا ایک بہت بڑا بادل نمودار ہوا۔ یہ سب بہت ہی ڈرامائی انداز میں ہوا۔ ایٹمی میزائل لانچ کرنے کا مطلب دشمن کی مکمل تباہی ہے، اس لیے یہ کام بڑی ذمہ داری سے کیا جاتا ہے۔ پروفیسر پیٹر کہتے ہیں، برطانیہ میں جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ایٹمی میزائلوں والی 4 آبدوزوں کو خط لکھتا ہے۔ اس خط کو لیٹر آف لاسٹ ریزورٹ یعنی آخری چارے کے طور پر لکھا جانے والا خط کہا جاتا ہے۔ یہ خط آبدوز کی تجوری میں رکھا جاتا ہے۔ پروٹوکول کے مطابق اسے صرف اس وقت پڑھنا ہے جب برطانیہ کسی حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہو۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ لیٹر آف لاسٹ ریزورٹ میں آبدوز کے کمانڈر کے لیے کیا حکم لکھا جاتا ہے۔ جب برطانیہ میں وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے تو یہ خط بغیر کھولے اور پڑھے تلف کر دیا جاتا ہے اور ہر نیا وزیر اعظم آبدوز کے لیے کمانڈر کو ایک نیا خط لکھتا ہے اور یہ سلسلہ برسوں سے برطانیہ میں جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے چین کی گہری سرنگوں کی۔ ٹونگ جاؤ بیجنگ میں کارنیگی چنہیوا سینٹر فار گلوبل پالیسی میں فیلو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے جس کا انسانوں کو سامنا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹمی جنگ کا براہ راست تعلق انسانوں کے وجود سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب ہم جوہری جنگ کے بہت قریب پہنچ گئے اور پوری انسانی نسل کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ چین دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اس کی پالیسی ہے کہ پہلے حملہ نہ کیا جائے۔ ٹونگ جاؤ کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کے پاس ابھی تک یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف ممکنہ جوہری حملے کا پہلے سے پتہ لگا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین انتظار کرے گا اور پہلے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ آیا واقعی ایٹمی حملہ ہوا ہے یا نہیں۔ تصدیق ہونے پر وہ صورتحال کا جائزہ لے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ حملہ کس قسم کا ہے اور کتنا بڑا ہے اور جوابی کارروائی کے کیا آپشنز ہیں۔ لیکن اگر چین کے تمام بڑے لیڈرز اور فوجی کمانڈر کسی حملے میں مارے جائیں یا دشمن کے حملے میں چین کا ایٹمی میزائل تباہ ہو جائے تو ایسی صورتحال میں چین کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ ٹونگ کے مطابق چین نے اپنے لیڈروں اور اپنے جوہری میزائلوں کو حملے سے بچانے کے لیے، تباہ ہونے سے بچانے کے لیے پہلے ہی کافی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ چین نے اس کے لیے گہری سرنگوں کا جال بنا رکھا ہے۔ کچھ سرنگیں تو پہاڑی علاقوں میں زمین کے نیچے 100 میٹر کی گہرائی میں بنی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین پر جنگ کا دھواں اٹھ رہا ہوگا تو زمین کے نیچے گہری سرنگوں میں موجود رہنما اہم فیصلے کر رہے ہوں گے۔ لیکن چین میں ایٹمی حملے کا حتمی فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب خفیہ باتیں ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ چین میں فوج کیا کرے گی، اس کا فیصلہ کمیونسٹ پارٹی کی پولٹ بیورو کی قائمہ کمیٹی کرتی ہے۔ حتمی فیصلہ کمیٹی کا ہوگا یا صدر کا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ چین کے معاملے میں ایک اور بات قابل غور ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود پر جوہری حملے کے بعد کئی ہفتوں یا مہینوں تک خاموش رہے اور پھر جوابی کارروائی کرے، کیونکہ چین شروع ہی سے پہلے حملہ کرنے کی مغربی پالیسی کا مخالف رہا ہے۔ ٹونگ جاؤ کا کہنا ہے کہ جب چین نے جوہری ہتھیاروں کی طاقت حاصل کر لی
تو اس کے رہنما ماؤ زے تونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ چین اس معاملے میں ایک ذمہ دار ملک بنے گا۔ اس کے رہنما اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اس وقت ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا تھا، لیکن یہ تب کی بات تھی۔ چین کا رویہ اب بدل رہا ہے، مغربی ممالک کی سوچ بھی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ 2015 میں چین نے زمین پر جوہری اور روایتی میزائلوں پر کام کرنے والی شاخ کو مستقل طور پر فوج میں شامل کیا اور اسے پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس کا نام دیا۔ بہت سے دوسرے ممالک کی طرح یہ بھی ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ ٹونگ جاؤ کا کہنا ہے کہ مختلف ماہرین چاہتے ہیں کہ امریکہ یا روس کے صدر کی طرح چین کے صدر کو بھی جوہری حملے کا حکم دینے کا اختیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی حملے کا امکان دیکھ کر پہلے ہی حملے کا حکم دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین ان دنوں طاقتور ریڈار تیار کر رہا ہے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں چین جوہری حملے کے حوالے سے پہلے استعمال نہ کرنے کی اپنی پالیسی میں بھی تبدیلی کر لے۔ جب آپ یہ مضمون پڑھ رہے ہوں گے اور ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کچھ لوگ کسی خاص کمپیوٹر کی سکرین کو گھور رہے ہوں، کچھ بنکر میں بیٹھے اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی آبدوز کا کمانڈر اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کبھی لیٹر آف لاسٹ ریزارٹ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ، روس، برطانیہ اور چین کی ان مثالوں سے واضح ہے کہ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہونا ضروری ہے جس کی مدد سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی وقت حملے کا حکم جاری کیا جا سکے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی رہنما اس طرح کے حملے کے بارے میں نہیں سوچے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب بڑی تباہی ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد یہ دنیا کئی بار ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچی، لیکن آج تک کسی لیڈر نے ایٹمی حملے کا بٹن نہیں دبایا۔ لیکن روسی صدر کے ایٹمی ہتھیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھنے کے حکم نے دنیا کو ایک بار پھر ایٹمی جنگ کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ اس دہلیز سے آگے صرف تباہی ہی تباہی ہے، اور ایک لیڈر کا ایٹمی بٹن دبانے کا فیصلہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ BBC اردو کا تجزیہ تھا جو 5 مارچ 2022 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ BBC اردو کا تجزیہ تھا جو 5 مارچ 2022 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔